اب ذرا ایک آخری بات کرتا ہوں, ناراض نہ ہونا کیونکہ سخت بات ہے, مجھے تو اس کا پورے الفاظ بھی نہیں آتے. ارطغرل کہتے ہیں اس کو, ارطغرل, وہ جو ترکی ڈرامہ ہے. ہاں میں تو لوگوں سے سنتا ہوں, کوئی ارطغرل کہتا ہے, کوئی ارطغرل کہتا ہے, کیا کیا چیز ہوتی ہے. اچھا بہرحال جو بھی ہے, ایک ڈرامہ ہے, اس ڈرامے کی شہرت بہت ہے. اگر میں ڈرامہ نگار ہوتا تو میں ڈرامے کلاس سے اس کو 100% نمبر دے دیتا کہ بڑا اچھا ڈرامہ ہے. اگر میں ڈرامہ نگار ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈرامہ کے لحاظ سے بہت ٹاپ کلاس کا ڈرامہ ہے. لیکن ٹاپ کلاس کا ڈانس جو ہے, کیا اسلامی اس کو میں کہہ سکتا ہوں؟ بھائی جو ڈانس کا ماہر ہے اس کو کہتے ہیں دنیا کا سب سے اونچا ڈانس یہ ہے. تو اس میں غلطی تو نہیں ہے نا, بات تو صحیح ہے نا, لیکن کیا اس کو میں اسلامی بھی کہہ دوں؟ ٹاپ کلاس کا ڈانس ہے لیکن اسلامی نہیں ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات. بس یہ ٹاپ کلاس کا ڈرامہ ہے, ٹاپ کلاس کا ڈرامہ ہے لیکن اسلامی نہیں ہے, اسلامی نہیں ہے. اس کو لوگوں نے اسلامی سمجھ لیا, اور اس کے لیے لوگوں نے یہ کیا مطلب جو ہے نا معیار بنایا کہ چونکہ لوگ غلط ڈرامے دیکھتے ہیں تو یہ ذرا صحیح ڈرامہ دیکھ لیں گے. میں آپ کو بات بتاؤں, اس میں نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ غلط چیز کو کرنے میں انسان اس کو غلط سمجھتا ہے, تو اس کا نقصان دل پہ نہیں پڑتا, دماغ پہ پڑتا ہے. اور جس وقت آپ بے شک اچھی چیز ہو لیکن آپ اس کو غیر اسلامی ہو اور اس کو آپ اسلامی سمجھ لیں تو اس کا اثر دل پہ پڑ جا رہا ہے, ایمان پہ جا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ نقصان زیادہ ہے, وہ نقصان زیادہ ہے. تو آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ہو گیا, یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ گناہ کو جائز سمجھنا یہ بہت خطرناک ہے, وہ بڑا گناہ ہے گناہ کو جائز سمجھنا. تو گناہ کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں تصویر بھی ہے, تصویر ہوتا ہے, تو تصویر تو ناجائز ہے. یہ بھی لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ سارے عرب کے لوگ تصویر کو جائز مانتے ہیں. ابھی میرے پاس آرٹیکل موجود ہے, میرے پاس ٹائم نہیں کہ آپ کو بتاؤں کہ کتنے عرب مشائخ نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ فتوے دیے ہوئے. لوگوں نے ویسے مشہور کر لیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر وہی لوگ چائے ہوئے ہیں, تو اپنی طرف سے انہوں نے بہت سارا وہ کیا. اب یہ باتیں کون پہنچائے؟ موجود تو ہیں ساری. تو یہ بات ہے کہ تصویر جو ہے حرام ہے, تصویر حرام ہے, چاہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی پیغمبر کی تصویر بنا دے, وہ اور بھی زیادہ حرام ہے. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں, بہت زبردست گفٹ ہے. انہوں نے کہا کیا گفٹ ہے؟ انہوں نے کہا مولانا زکریا صاحب رحمۃ کی تصویر ہے. فرمایا اگر آپ مجھے دیں گے اس کو میں ریزہ کر دوں گا, اگر آپ مجھے دیں گے تو میں اس کو ریزہ کر دوں گا. کیونکہ جتنے بڑے بزرگ ہوگا ان کی تصویر زیادہ نقصان دہ ہوگی, کیونکہ اس سے عقیدے پہ فساد آئے گا. یہی والی بات ہے. ہاں جی, جتنے بھی بت پرستیاں شروع ہوئی تھی کس چیز سے شروع ہوئی تھی؟ یہ انہی چیزوں سے شروع ہوئی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو ہے نا اس کو جڑ سے کاٹا گیا ہے. اسلام میں جو ہے نا مطلب یہ باقاعدہ اس کو جڑ سے, اسلام میں اس کو جو ہے نا مطلب جڑ سے کاٹا گیا تاکہ مطلب یہ چیز بالکل آگے بڑھے ہی نہ. لہٰذا اس قسم کے ڈراموں کو ہم ڈرامہ سمجھیں گے, بھائی بڑا ٹاپ کلاس کا ڈرامہ ہے, لیکن اسلامی اس کو ہم نہیں کہیں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کوئی اسلامی سمجھ کے کر رہے اس کو توبہ کرنا چاہیے, 2 رکعت صلاۃ توبہ کا پڑھ لے, اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنی ہسٹری معلوم کرے تو ہسٹری پڑھ لو نا, موجود تو ہے, صحیح ہسٹری پڑھ لو. یہ جو ہے وہ یہ ادھر ہمارے کمرشل سینٹر میں ایک صاحب تھے, حسن کیا ہوتا ہے حجازی, نسیم حجازی تھے نا. تو نسیم حجازی جو ہے وہ مطلب اس نے بڑے ناول لکھے تھے, اسلامی تاریخ کے ناول لکھے تھے. اس میں اپنی طرف سے انہوں نے بڑے عاشقی معشوقی کے قصے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے, جیسے محمد بن قاسم اور یوسف بن تاشفین کے ساتھ, اور یہ تمام. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ آپ نے کہاں سے لیے؟ کہتے بغیر اس کے لوگ پڑھیں گے نہیں. اب بتاؤ صرف پڑھنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں,
اور اتنے بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، یہ جائز ہوگا؟ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. اس وجہ سے کبھی بھی ایسی چیزوں کو اسلامی نہ سمجھے. بس ٹھیک ہے آپ اس کو وہ ٹائٹل دیں نا جو ان کا اصل جائز ٹائٹل ہے کہ بہت بڑا ٹاپ کلاس کا ڈرامہ ہے یا بہت بڑا ٹاپ کلاس کا ڈانس ہے، بہت بڑا ڈانس کا بکواس ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم اسلامی اس کو نہیں کہیں گے، ہم اس کو اسلامی نہیں کہیں گے. اسلامی کہنے سے ہمارے اوپر بات آئے گی. یہ جو ہے نا، یہ اس کو بالکل یعنی کم از کم ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سانسیں ہیں، خدا کی قسم پتہ نہیں کتنے سانسیں باقی ہے، کتنے سانسیں باقی ہے. پتہ نہیں اگر 50 سانسیں باقی ہو اس میں ہم کیا کریں؟ بھئی کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ اللہ کرے، یا کچھ ڈرامہ لکھیں یا ڈرامہ سنیں یا ڈرامہ دیکھیں، کیا کریں؟ ہمیں اپنے اوقات بچانے چاہیے. یہ اوقات اللہ پاک نے امانتاً دیے ہیں. وقت ہے، جان ہے، مال ہے، علم ہے، یہ سب امانتیں ہیں. ان کا پوچھا جائے گا. 5 سوال جو کیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے ہوں گے کہ آپ نے کیسے اوقات گزارے ہیں، وقت کیسے گزارا ہے، اپنے جسم کو کیسے استعمال کیا ہے، اپنے مال کو کیسے کمایا، اپنے مال کو خرچ کیسے کیا ہے، اپنے علم کو کیسے استعمال کیا ہے. یہ 5 سوال کیے جائیں گے. اب اس کے لیے جواب تیار ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی یہ کتاب ہے انجیل برنباس، آپ کی نیو لیب کے ایک ساتھی میرے پاس لے آئے. تو انجیل برنباس یہ بہت زبردست کتاب ہے، ایسے جیسے کسی صوفی نے لکھا ہو، یہ تو بالکل اس میں صحیح باتیں ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں. میں نے کہا بھائی میرے، یہ ہے انجیل برنباس، بے شک کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ عام بات ہے کہ اس میں ان کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے. پتہ نہیں کتنے % تعریف ہوئی ہو، لیکن جتنے بھی ہوئے تو کم از کم مجھے یقین تو نہیں ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں ایگزیکٹلی صحیح ہے، لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مجھے عمل کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ڈر رہوں گا کہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، یقین نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اس سے استفادہ نہیں کر سکوں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مواعظ، اس پر مجھے 100% یقین ہے سارا صحیح ہے، لہٰذا میں اس کو جتنا پڑھتا ہوں اس پر میں عمل بھی کر سکتا ہوں. معرف القرآن ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اس پر 100% میں عمل کر سکتا ہوں. مفتی کا فتویٰ بھی ہے اس پر، تو لہٰذا میں اس پر عمل کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی بس بے شک کتنا مجھے کتاب معلومات کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن عمل کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا. عمل تو میں اس پہ کروں گا جس میں مجھے اختیار ہو، جس میں مجھے 100% یقین ہو کہ بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اس پر مجھ سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے غلط کام تو نہیں کر سکتا. تو جو میں انجیل برنباس کو نہیں پڑھ رہا تو ارطغرل کا ڈرامہ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب ظاہر ہے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے نا، ایسی چیزوں کو ہم کیوں دیکھیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں الوداع والنہایہ ہے، اس طرح اور کتابیں جس میں تاریخ ابن شام ہے، اور مطلب اچھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. سیرت النبی ہے ہمارے پاس، تو ان کو ہم پڑھیں. سیرت النبی آپ نے ختم کیا ہوا ہے ابھی تک؟ پڑھا ہے پورا؟ جو ارطغرل کے ڈرامے کی ضرورت آ گئی آپ کو. الحمدللہ ہمارے سیرت النبی کے اوپر روزانہ بیان ہوتا ہے، یعنی اس میں سیرت کے متعلق سوال پہ اس کا جواب ہوتا ہے. الحمدللہ ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں اس کی بڑی ضرورت تھی. تو اس ضرورت تھی نا، تبھی تو پتہ چلا نا، تبھی پتہ چلا. تو مطلب ظاہر ہے کہ ہم لوگ اسی کو ختم نہیں کر سکے تو باقی چیزیں ہم کیسے کریں؟ تو بس اپنے اوقات کی حفاظت کرو. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.